دکھتا ہے اس بات پہ کہ ہم امت کس کی ہیں۔ دیکھیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف مخلوقات ہونے کا شرف ہمیں ملا، پھر 1,24,000 قوم بیچ پیغمبر آ رہا ہے، اس میں تھے پیغمبر آخر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہوئے، پھر آخری کتاب قرآن پاک ہمیں عطا ہوئی، تمام قسم کی فضیلتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہمارا امت کا آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا، لڑائی جھگڑا۔ دیکھیں اس الجھنے کی کتنی بڑی بے برکتی ہے۔ الجھنا جو ہے ہمارے قوم کے اندر اتنا زیادہ وبال ہے، اس الجھنے پہ اتنا بڑا وبال ہے الجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحابہ، میں ایک آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تو اصحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحابہ، آپ کے روزے سے، آپ کی زکوٰۃ سے، آپ کی نماز سے بھی حکم افضل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا آپس میں سلوک، آپ کا آپس میں اتفاق میں سب سے افضل ہے۔ آپ اگر آپس میں اتفاق کے سلوک سے رہو گے تو پوری کائنات تمہارے لیے ہے، پوری دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے۔ اور اگر آپس میں الجھو گے اور اگر آپس میں آپ جھگڑا کرو گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک استرا ہے وہ جب سر پر پھیرتے ہیں تو یکدم سر کے بالوں کو وہ ختم کر دیتا ہے، تو ایمان آپ کے اندر سے ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جس طرح استرے سے بال ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح احسان آپ سے ختم ہو جاتے ہیں، ایمان آپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اس دور میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر دیکھیں، ہر آفس کے اندر دیکھیں، ہر ادارے کے اندر دیکھیں، ہر قوم کے اندر دیکھیں، یہ لڑائی جھگڑے لڑائی جھگڑے۔ تو خدا را اس اپنے حال پہ، اپنے بچوں کے حال پہ رحم کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیدا ہوئے رب حبلی امتی، اور مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ خدا را میں علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں مشائخ اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں جو حکمران ہیں ان سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں اور اس چیز کا اپنا شیئر حصہ ڈالیں، قوم کو متحد کریں، اور یہ لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھانا یہ ختم کریں۔ یہ دیکھیں ہمارے ایمان کو جڑوں سے ختم کر رہی ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت بھنور میں پھنس چکی ہے۔ ہم ان معصوموں کو کیا دے رہے ہیں؟ آج جو تربیت ہم ان کو دیں گے، کئی قوم کا سرمایہ ہیں، یہ آج کے بچے ہیں، کل کے جوان ہیں، ہم ان کو اگر یہ لڑائی جھگڑے سکھائیں گے، کیا کہیں گے ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا کیا۔